الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے لیے، اسلام کے سیکھنے کے لیے، علماء کی صحبت کے لیے، قرآن کی تعلیمات کے لیے، اللہ سے محبت میں ترقی، اپنی موت کی تیاری، اپنی آخرت کے سنوارنے اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نورانی شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنا سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری دینی بہنوں، زندگی ربر کی طرح ہے، جتنا کھینچو گے کھینچتی جائے گی، چھوڑ دو گے سکڑتی جائے گی۔ نیت کرو گی۔ آج بھی ہم ایسی خواتین اور ایسی بہنوں کو جانتے ہیں جو روزانہ فجر کے بعد سورہ بقرہ پڑھتی ہے، مکمل 2.5 پارے، 2 پارے سے زائد، اور اس کے بعد وہ سورہ مزمل، سورہ یاسین سب پڑھ کر کچن بھی سنبھالتی ہیں، شوہر کی خدمت گزاری بھی کرتی ہیں۔ ایسی کئی عورتیں اس زمانے میں ہیں، سادہ سیدھا گزارا ہے، لیکن ہر ہفتے میں کئی مہمانوں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ نے کیسے وقت میں برکت دے دی، اللہ نے کیسے مال میں برکت دے دی۔ دین کے 2 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ دنیا میں برکت کا ہے اور آخرت میں اجر کا ہے۔ جیسے درخت کے 2 فائدے ہیں، زمین پر سایہ ہے، شاخوں پر پھل ہے۔ شاخوں پر پھل، زمین پر سایہ۔ ایسے ہی دین کے 2 فائدے ہیں، دنیا میں برکت، آخرت میں اجر۔ دین کے بغیر زندگیاں نہ راحت ملتی ہے حقیقت میں، نہ عزت ملتی ہے حقیقت میں، نہ اللہ ملتا ہے، نہ آخرت بنتی ہے۔ یہ جو مکتب قائم کیا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہمیشہ بستی کی ہماری بیٹیاں بہترین انداز میں ہمیشہ پڑھتی بھی رہی ہیں، کارگزاریاں آتی رہتی ہیں، جہاں پر بھی رہتی ہیں دین کا چراغ جلاتی ہیں، علم کو پھیلاتی ہیں، مکتب کو آباد کر دیتی ہیں۔ یہ نقد فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنا ایمان بھی بچایا، محلے خاندان کا ایمان بھی بچایا۔ آپ یہ نقد فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ خود کو سنبھلنا بھی آیا اور پورے خاندان، برادری، محلے کو سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ یہ علم کی برکت، یہ علماء کی صحبت کی برکت، یہ شریعت کی پابندی کی برکت۔ دین پر نہ چلنے سے کیسی کیسی بیماریاں، ناشکری دین زندگی میں آنے سے ختم ہوتی ہے۔
دنیا کی بڑی بیماری ناشکری ہے، شوگر نہیں ہے۔ لوگ شوگر سے ڈرتے ہیں، ناشکری سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ناشکری شوگر بڑھا دیتی ہے، ناشکری شوگر پیدا بھی کر دیتی ہے۔ بی پی کا، بلڈ پریشر کا کم زیادہ ہونا بڑی بیماری نہیں ہے، غصے کا بے لگام ہونا یہ بڑی بیماری ہے۔ کپڑوں کا سستے والا ہونا یہ ذلت کی بات نہیں ہے، بیٹی کا بے حیا بے پردہ ہونا یہ اصل ذلت کی بات ہے۔ بیٹیوں کا کمال 5-6 ہزار کا جوڑا 1-2 کلو سونا پہننا نہیں ہے۔ بیٹیوں کا حقیقی جوہر، حقیقی کمال حیا، پاک دامنی، عفت، پردہ یہ ہے۔ دین زندگیوں میں آتا ہے، مردوں کو حوصلہ دیتی ہیں مائیں، مردوں کے قدم دین پر جماتی ہیں۔ آپ خالی ہاتھ آ جائیے، غم نہیں، حرام کا لقمہ نہ لائیے۔ آپ زیادہ پیسے کہاں سے لا رہے ہیں؟ ہم سادی غذائیں کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیسے جائز ہیں ناجائز ہیں، علماء سے اس کا اطمینان کرے بغیر حرام لقمہ ہمیں نہ کھلائیے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے اپنا زیور بیچ کر، بکری خرید کر اس کا دودھ پیا تاکہ میرے بیٹے پر حرام نہیں، حرام کا شبہ رکھنے والا مال میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ کیونکہ علامہ اقبال کے والد بیرسٹر تھے، وکیل تھے۔ وکیلوں کا مال مکمل پاک نہیں ہوتا ہے۔ ان کی ماں نے چھوٹی عمر سے ہی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے مال سے بچانے کی فکر کی۔ سمجھایا؟ حکمت اور ہمت، نرمی اور سمجھداری کے ساتھ دین زندگیوں میں ہوتا ہے۔ عاملوں کے چکر میں نہیں پھنستی ہیں عورتیں۔ ہر وقت کی دعاؤں کی طاقت، قرآن کی تاثیر، سنتوں کے قلعے میں رہتی ہے بیٹیاں۔ یہاں گھر میں چونٹیاں نکل جائے، دوسری جگہ کی نادان عورتوں کا طریقہ ہے، میں نہیں سمجھتا یہاں پر ایسے کوئی ہوں۔ چونٹیاں نکل گئی، کسی نے کرا دیا ہے، انگوٹھی گم ہو گئی، واقعی شیطانی طاقت کام کر رہی ہے۔ بیٹی داماد میں جھگڑے ہونے لگ گئے تو فرما برداری سکھانے کے بجائے، حضرت فاطمہ کی زندگی سنانے کے بجائے، دل جیتنے کے عمل کرنے کے بجائے، سجدوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے بجائے، تہجد میں اللہ سے مناجات کرنے کے بجائے عاملوں کا ٹوکن لے کر لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ناسمجھی کا رخ دین زندگی میں جب نہیں ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے کئی رسمیں چلتی ہیں، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی رسم بھی ہوتی ہے، منگنی بھی ہوتی ہے، سانچب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس بیٹی کو کامیاب بہو، کامیاب جٹھانی، کامیاب دیورانی، کامیاب اگر زندگی کے جس رخ پر ہے اس کے اصول کیا ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت دی ہے؟ سویرے کیسے اٹھا جاتا ہے؟ سورہ یاسین پڑھ کر کام شروع کرنے میں کتنی برکت ہے؟ اپنی ساس کا دل کیسے جیتا جاتا ہے؟ اپنی شادی شدہ ننند کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ غیر شادی شدہ ننند کے ساتھ کیسے دوستی کر کے بہن کی طرح رہنا چاہیے؟
مرد کا استقبال گھر پر آنے پر کیسے کرنا چاہیے؟ کچھ ناگواری پیش آ جائے، انبن پیش آ جائے تو کس سے مشورہ لینا چاہیے؟ کون سی بات میکے میں سنانے کی ہوتی ہے، کون سی بات میکے میں سنانے کی نہیں ہوتی ہے؟ یہ جب تک سکھایا نہیں جائے گا، یہ بیچاری اپنا گھر کیسے آباد کر سکتی ہے؟ عقیقے میں کتنا خرچ کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کے اصول کون سے اسکول میں ڈالنا چاہیے؟ بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے کیا بولنے لگے؟ بچے کے دماغ میں آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ میرے والد ذکر کرتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں؟ میرے والد ولیوں کا چہرہ اپناتے ہیں یا ناچنے والوں کا طریقہ اپناتے ہیں؟ اولاد وہ کام کرتی ہے جو والد کر رہے ہیں، وہ کام نہیں کرتی ہے جو والد بول رہے ہیں۔ خاندانوں کا جوڑ، اللہ سے تعلق، آدمی کے اندر صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ کیسی کیسی عجیب اللہ کی نیک بندیاں گزری ہیں، اپنے ظالم شوہروں کو ولی بنا دیا، اپنے شرابی شوہروں کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بٹھا دیا، بڑے بڑے علماء ان کی گود میں پیدا ہو گئے۔ کیسی کیسی اللہ کی نیک بندیاں ان خواتین کی نسل میں پیدا ہو گئے۔ فون استعمال کرنے آیا، کپڑے سینے بھی آ گیا، بلڈنگیں بھی بن گئی، لیکن اگر یہ دین کا علم نہیں آیا، گھروں میں محبت کی روشنی نہیں آئے گی۔ دل اور دیوار اور اینٹ جڑ جائیں گے، دل نہیں جڑیں گے۔ دل تو صرف اور صرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دیے ہوئے دین کے ذریعے سے ہی دل جڑتے ہیں۔ خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے سونا دیا، چاندی دیا، زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں؟ کہاں کہاں پر خرچ ہوتا ہے؟ بیماری آ گئی، بکرا کاٹ کے کھلاؤ، لیکن اس سے زیادہ اہم جو میرے اوپر فرض ہے کہ میں اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کروں۔ زکوٰۃ ادا کیے ہوئے مال کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کیا گیا مال انسانوں کو سانپ بنا کر ڈسے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا۔ کتنی بیٹیاں، کتنے بیٹے سونا چاندی لینے کے لیے لڑتے ہیں اپنی ماں کا، کتنے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والے تاکہ میری ماں کو قبر میں کوئی عذاب نہ ہو اور یہ گرم کر کے اسے چوٹایا نہ جائے۔ بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ دینے میں جلدی کرو، بلا اسے پھاند کر نہیں آ سکتی ہے، بلا اسے پھاند کر نہیں آ سکتی ہے۔ ساری چوکھٹوں پر جاتا ہے، اللہ کی چوکھٹ پر نہیں جاتا ہے۔ مخلوق کے سامنے آنسو بہاتا ہے، دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، غیبت میں وقت لگاتا ہے، نصیحت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے بہو کو ذلیل کرے گی، لیکن تنہائی میں بٹھا کر اکرام کے ساتھ نصیحت کرنے کے طریقے سے نصیحت نہیں کرے گی۔ یہ سب جہالت کا اثر ہے۔ ایک پلاٹ بھی خریدا، بڑھاپے کے اندر چوتھا منزلہ بھی بنایا، فارم ہاؤس بھی خریدا، فرض حج تو نہیں کیا۔ اے اللہ کے بندے، فرض حج تو کرتا، فرض حج کے بغیر مر گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی بن کر مر جائے گا، عیسائی بن کر مر جائے گا، یہ بھی کیسا مومن ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
روضے اور حجرے کو دیکھنے کا شوق ہی نہ ہو، یہ کیسا ایمان والا ہے جس کو کعبۃ اللہ کے پاس جانے کا جذبہ ہی نہ ہو۔ دین جب زندگیوں میں تھا اور اب بھی جہاں دین زندگیوں میں ہے وہاں پر غلہ رکھا جاتا ہے، ایک ایک دو دو روپیے ڈالتی ہیں بیٹیاں، پیٹ کاٹ کاٹ کر پیسے جمع کرتی ہیں اللہ کے گھر پر جانے کے لیے، اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے۔ خرچ کرنے کا سلیقہ آئے گا، کمانے کا ہنر آئے گا، کمانے کا ہنر آئے گا، رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ آئے گا۔ بڑی عجیب بات کہی ایک صاحب نے، جو علماء کی نصیحت نہیں مانتا وہ وکیلوں کو فیس دے کر مشورے لیتا ہے۔ جو علماء کی نصیحت نہیں مانتا وہ وکیلوں کو فیس دے کر مشورے لیتا ہے۔ وکیلوں سے بڑا بھی کوئی ضمیر فروش اور بے درد ہے، اور علماء سے بڑا بھی کوئی شفقت والا اور محبت والا تمہیں ملے گا، لیکن آدمی کس غلط رخ پر جاتا ہے وہ دیکھیے۔ معمولی سا حادثہ پیش آ گیا، امتحان میں ناکام ہو گئے، معمولی حادثہ پیش آ گیا، شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا، اور معمولی حادثہ پیش آ گیا، قرض بہت بڑھ گیا، سود میں ڈوبتے چلے گئے، خودکشی کر لی۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے۔ خودکشی کرنے سے مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں، ختم نہ ہونے والے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ ختم نہ ہونے والے مسائل خودکشی کرنے سے شروع ہوتے ہیں۔ بدترین قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ دنیا بھی مشقت میں گزر گئی، آخرت بھی کلفت اور عذاب میں گزر جائے گی۔ کبھی نہ کبھی تو جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن خودکشی کے گناہ ہونے کا احساس نہیں۔ ایمان کے بغیر، دین کے علم کے بغیر کتنا بزدل ہو جاتا ہے آدمی، کتنا پست حوصلے والا ہو جاتا ہے، کتنا جلدی جینے کی ہمت ہار جاتا ہے، اللہ سے کتنا جلدی نا امید ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا ایمان کمزور ہو جائے، جب آدمی کا علم کمزور ہو جائے، جب آدمی کو اللہ والوں کی صحبت نہ ملے۔ فجر سے پہلے، فجر کے بعد بچوں کو تیار کیا، اسکول بھیجنا ہے، فیس ادا کیا، کوئی ایجوکیشن میں بٹھایا، اور پتہ نہیں کون کون سے کرسچنز کے پویم یاد دلائے۔ انگریزی زبان بھی نہیں آئی، انگریز اس سے پہلے بن گیا، انگلش بھی نہیں آتی ہے۔ تعجب ہوتا ہے، 10 سال پڑھایا، انسان تو بن گیا ہوتا۔ پڑھانا چاہیے، اچھے اسکولوں میں ضرور پڑھانا چاہیے، قوم کو ضرورت ہے اچھے انجینئر کی، درد رکھنے والے ڈاکٹر کی، لیکن پہلے ایمان والا، پہلے سچا مومن، پہلے پکا نمازی، پہلے ماں باپ کا فرما بردار، یہ سب فائدے ہیں۔ دین کا علم آدمی سیکھتا ہے تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ معمولی بہانوں سے نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ میرے اوپر بچے نے پیشاب کر دیا تو پیشاب تو یوں ہی پانی بہا دیا، پاک ہو جائے گا کپڑا، پانی 3 مرتبہ ڈال کر نچوڑ دیا، اتنا ہی حصہ، کپڑے پاک ہو گئے۔ سردی لگ رہی ہے، تیمم کر لے آدمی، تیمم کرنے کا کیا طریقہ ہے علماء بتلائیں گے۔ تیمم بھی نہیں کر سکتا، مٹی نہیں مل رہی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو ان دونوں بھی نہ ملے تو نماز کیسے پڑھنا ہے، اشارے سے نماز کیسے پڑھنا ہے، علماء بتلائیں گے۔ تو شریعت اتنی آسان ہے، ہماری جہالت نے اس کو مشکل بنا دیا۔ شریعت اتنی آسان ہے، ہمارے سماج و رواج نے اس کو مشکل بنا دیا۔ سمجھانے کے لیے مثال بھی ہے، لطیفہ بھی ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے سب عورتیں گاؤں دیہات میں دیکھ رہی تھی،
ادھر نکلا ادھر نکلا ادھر نکلا، ہاتھ سے اشارہ کرنے لگی۔ ایک ماں بھی اپنے بچے کو استنجا کرنے کے بعد، ٹوائلٹ کرنے کے بعد صاف کروا کر وہ بھی دیکھنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے اس نے کہا کہ چاند تو نکلا ہے، بڑا بدبودار نکلا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ پر گندگی لگی ہوئی تھی۔ چاند میں بدبو نہیں ہے، اپنے ہاتھ میں بدبو ہے۔ شریعت میں تنگی نہیں ہے، ہمارے نفس کے اندر تنگی ہے، ہمارے نفس کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ ایک حبشی نے جو بہت زیادہ گہرے رنگ کے ہوتے ہیں، اس نے آئینہ دیکھا تو آئینہ پھوڑ دیا۔ کتنی بدصورت کی تصویر ہے، کتنے بدصورت کی تصویر ہے۔ بدصورت کی تصویر نہیں ہے، آپ ہی کا چہرہ ہے۔ اس نے آئینے پہ غصہ نکالا، کمزوری میرے اندر ہے۔ آدمی پارٹیوں کو گالی دے گا لیکن اپنا عمل نہیں بدلے گا۔ پردے پر بڑا حملہ کر دیا، تو جہاں پردہ پہن سکتے ہیں وہاں کتنا پردہ پہن رہے ہیں۔ قانون بن جانے سے کیا میری بیٹیاں دل کا بھی پردہ کرنے لگ جائیں گی، تنہائیوں میں بھی اجنبی مردوں سے پردہ کرنے لگ جائیں گی۔ اصل کمی قانون اور حکومت میں نہیں ہے، پہلے درجے میں کمی میرے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے میں شرعی پردے کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ کون نامحرم ہے، کون محرم ہے، کن سے کیسے پردہ کرنا چاہیے، وہ سلیقہ، وہ علم اور وہ تربیت ان مکتبوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ بڑے بڑے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، کتنے قرآن پڑھ دیے بیویوں نے، کتنے قرآن پڑھ دیے بیٹوں نے، جب وہ قرآن پڑھنا بھی جانتے تھے۔ میری دینی بہنوں، پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں کرنا چاہیے۔ تقریباً صحابہ نے بڑھاپے میں ہی علم حاصل کیا ہے۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہے، سانس ہے تو چانس ہے۔ زندگی کی شام ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن اٹھانے کا موقع دے دیا، سجدے میں رونے کا موقع دے دیا۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا جب یہ لڑکھڑاتی زبان سے پڑھتی ہوگی، جب یہ کوشش کرنے کے باوجود زبان نہ چلتی ہوگی۔ اللہ کو پیار آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اٹکنے کی مشقت اٹھا رہا ہے، زبان کو پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جہالت کی پوری زندگی گزارنے سے بہتر ہے تھوڑی دیر علم حاصل کرنے کی مشقت اٹھا لی جائے۔ 2 گھنٹے پڑھنے میں کیا تکلیف ہو جائے گی، 3 گھنٹے پڑھنے میں کیا ہمارا بگڑ جائے گا، لیکن پوری زندگی جہالت میں زندگی گزر گئی۔ جو دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانا، وہ قیامت کے دن بھی اللہ کا دیدار اسے نہیں ملے گا۔ جسے اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنتیں پسند نہیں تھیں، وہ قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکے گا، کیونکہ زندگی میں وہ پسند نہیں تھے، تو قبر میں کیسے پسند آ جائیں گے، پہچان آ جائیں گے؟ وہ سفارش کا مستحق کیسے بنے گا؟ وہ پل صراط پر سے کیسے گزر جائے گا؟ قدر کرو میری دینی بہنوں، قدر کرو، صحت کی قدر کرو، جوانی کی قدر کرو۔ میں آپ سے بہت سچ کہہ رہا ہوں، پہلے سردی بخار بھی اتنے زیادہ نہیں نظر آتے تھے جتنا اس زمانے میں ڈائلسس اور کینسر نظر آ رہے ہیں۔ کل ہی میں اپنے گاؤں کاماریڈی میں تھا، کوئی آ کر کہتا ہے 6 سال کے بچے کو کینسر ہے، کوئی آ کر کہتا ہے میری ماں کو بلڈ کینسر ہے۔ زندگی کے نشے سے نکل جاؤ، صحت کے نشے سے نکل جاؤ،
یہ گڑ ہے تو مکھیاں ہیں، صحت ہے تو چہل پہل ہے، دولت ہے تو آنے جانے والے ہیں، کل اللہ نہ کرے صحت نہ رہے، کل اللہ نہ کرے یہ دولت نہ رہے، گڑ ختم ہو گیا، مکھیاں بھی ختم ہو گئیں، پھر کوئی قبر کو بھی نہیں جانتا، پھر کوئی ثواب بھی نہیں پہنچاتا۔ اپنی قبر کی ہمیں خود ہی تیاری کرنا ہے، جلدی کرو جلدی کرو، ایسی فقیری سے پہلے کہ جو تمہارے ہوش اڑا دے، ایسے مال سے پہلے جو تمہیں نشے میں ڈال دے، ایسی بیماری سے پہلے جو تمہیں ناکارہ کر دے، ایسے بڑھاپے سے پہلے جو تمہیں دوسروں کا محتاج بنا دے، ایسی موت سے پہلے جو تیاری کرنے کا موقع نہ دے، دجال اور قیامت کے حادثے سے پہلے تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ یہ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خرچ کرنے کا سلیقہ آئے گا، پہلے کون سا کام کرنا ہے؟ قیمتی گاڑی خرید کر لایا، قرض ادا نہیں کیا، ولیمے میں 5 قسم کے میٹھے بنائے، 2 قسم کے میٹھے بنائے، قرض ادا نہیں کیا۔ میرے بھائی، ولیمہ کرنا تو سنت ہے، اپنی طاقت کے بقدر قرض ادا نہیں کیا، شہید بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر 2 مرتبہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو اور وہ قرض ادا کرے بغیر 1 درم کا بھی قرض چھوڑ کے مر جائے، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شہید کا مقام اتنا بڑا ہے، تو آدمی کو مال کے خرچ کرنے کا سلیقہ، خرچ کرنے کا سلیقہ، گاڑیوں پر خرچ کرتا ہے، مکانوں کے ٹائلز پر خرچ کرتا ہے، ماربل پر خرچ کرتا ہے، شادی کی شاپنگ پر خرچ کرتا ہے، بچوں کو کھلونے دلانے پر خرچ کرتا ہے، پکنک کروانے پہ خرچ کرتا ہے، لیکن ان کی دینی تعلیم پر خرچ نہیں کرتا ہے، لیکن ان کو اللہ والوں کی صحبت میں بٹھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ میری اولاد کی قسمت تربیت سے بنے گی، دولت سے نہیں بنے گی۔ اولاد کی قسمت اور مستقبل ان کا تربیت سے بنے گا، دولت سے نہیں بنے گا، اور بغیر تربیت کی دولت اسے گناہوں کی طرف لے جائے گی اور بدکاریوں پر جری کر دے گی۔ کن صحبتوں میں بٹھایا، کن لتوں میں پھنسایا، کن نشوں میں بہایا، اللہ والوں کی صحبت اور ان کی مجلس تو کبھی بتلائی نہیں، اور دین اور دعوت سے کبھی متعارف کرایا ہی نہیں، اور وہ جگہ بتلایا ہی نہیں، تو آدمی گناہ کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے پانی ڈھلان کی طرف جاتا ہے۔ گالی 1 مرتبہ سن کر یاد ہو جاتی ہے، اور دعا 10 مرتبہ پڑھانے پر بھی یاد نہیں آتی ہے۔ شر اور تباہی کی طرف طبیعت خود بخود بھاگتی ہے۔ جنگل بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، باغیچہ بنانے کے لیے محنت ہے، بلڈنگ توڑنے کے لیے محنت کم ہے، بنیاد کھدانے سے تعمیر کرنے تک کے لیے محنت زیادہ ہے۔ وہ محنت کی ذمہ داری، وہ محنت کا احساس اور اس محنت کا سلیقہ مجھے اور آپ کو مل جائے۔ سب نیتیں کرو، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، یہ زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، یہ ملاقات زندگی کی آخری ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ نیتیں کرو، جب تک جئیں گے دین پر جئیں گے، جب مریں گے دین پر مریں گے، جب تک جئیں گے دین کی خدمت پر جئیں گے، جب مریں گے دین کی خدمت پر مریں گے۔ برتن دھو کر چولہے چکی میں، ساس بہو کی پنچایتوں میں، سونے چاندی کپڑے زیور کے لیے آنسوؤں کو ضائع کر دیا۔ یہ قیمتی آنسو جنت کے شوق میں بہاؤ، یہ قیمتی آنسو اللہ کی یاد میں بہاؤ، یہ قیمتی آنسو سجدوں میں بہاؤ، یہ قیمتی آنسو اس دعا میں بہاؤ کہ اے اللہ میری نسلوں میں ولیوں کو پیدا فرما، میری نسلوں میں مجددوں کو پیدا فرما۔ میری دینی بہنوں، آپ کے یہ قیمتی آنسو بڑے کاموں پر لگنے چاہیے۔ چھوٹی گھٹیا
دنیا کی چیزوں پر ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب آنے والی بہنوں کو حوصلہ عطا فرمائے، پابندی عطا فرمائے۔ رمضان کا حقیقی استقبال کر رہی ہیں آپ، اور شعبان کی صحیح قدر کر رہی ہیں آپ، رجب کے اس بابرکت مہینے میں، اور آج کی رات شب معراج کی ہے، تو پھر ان گناہوں سے بچنے کا ارادہ، جن گناہوں کے سخت عذابوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ برکتوں والی زندگی کی طرف بڑھ رہی ہیں، آپ اپنی نسلوں کو ولی بنانے کے راستے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں۔ مکانوں میں جگہ چھوٹی ہوتی ہے، اللہ جزائے خیر دے اس گھر والوں کو اور خوب برکت عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ اجتماعات ہوا کریں گے۔ ابھی تو مدرسے میں ہی اوپر ایک فلور مستقل بن چکا ہے، وہاں پر پردے کے ساتھ صبح میں 10 بجے سے لے کر 2-2.5 گھنٹے وقت پر آ جائیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر۔ ہمارے مفتیان کرام، اساتذہ مدرسہ آپ کی پوری پردے کے اہتمام کے ساتھ ہر ایک کی نوعیت لے کر، اس کی نوعیت کے مطابق جو جو ضروری سیکھنے سکھانے کے مذاکرے ہیں وہ انشاءاللہ پیش کر دیا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کام اور نام کے لیے قبول فرمائے۔